مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا اسوہ، اس کا نمونہ، اس کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ حضرات حسنین جو نواسۂ رسول ہے، ان دونوں بیٹوں کی دونوں نواسوں کی الگ الگ قربانیاں ہیں، اور دونوں نے امت کے سامنے قربانیاں پیش کیے ہیں۔ چھوٹے کی قربانی ایک سازش کے تحت ان کو زیادہ مشہور کیا گیا، اور بڑے بھائی کی قربانی جس میں اصل قربانی ہے، اصل امت کے لیے سبق ہے، اس کو سازش کے تحت دبا دیا گیا ہے، جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ حضرت حسن کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے، انہوں نے امت کے خاطر حکومت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، ان کے پاس بہترین موقع تھا بادشاہ بننے کا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور پھر ان کو اسی وجہ سے ان کو زہر دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو یوم آزادی ہے، یہ یوم آزادی یہ کیا ہے؟ یہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی کیسے ملتی ہے؟ ہندوستان، ہمارا ملک ہندوستان کیسے آزاد ہوا، اور آزادی سے پہلے ہم کیسے غلام تھے، اور ہم کیوں غلام بنائے گئے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے، اور لمبے سمے اس کے لیے درکار ہے۔ مسلمان بھائیوں، اجمالی طور پر یہ ہے کہ ہمارا ملک پہلے انگریز کا اس ملک میں آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ پھر اس ملک کے اندر انگریز آیا، اس ملک کے اندر انگریز آیا تاجر کی شکل میں، اور اپنا یہاں پر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ یہ انگریز قوم بڑے شاطر قوم ہوتے ہیں، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے یہاں کے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لینا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر انہوں نے یہاں پر قبضہ کرتے کرتے یہاں کے حکمراں بن گئے۔ انگریزوں نے تقریباً 200 سال تک یہاں پر حکومت کی ہے۔ شروع دین سے مسلمان برادران وطن کو یہ متنبہ کر رہے تھے کہ یہ قوم جو انگریز ہے، یہ ایک نہ ایک دن ہمیں غلام بنا لیں گے، ہمارے اختیارات ختم کر دیں گے، ہماری آزادی ختم کر دیں گے، لیکن ان کی اس کے طرف توجہ نہیں۔ جب انگریزوں کا بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھا، اور نئے نئے قانون لا کر یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ستانے لگے، ان کی زندگی تنگ کرنے لگے، تب یہاں کے باشندے بیدار ہوئے۔ مسلمان تو شروع سے ہی بیدار تھے، لیکن برادران وطن کو بیدار ہونے میں بہت لمبے سمے لگا، بہت ٹائم لگا۔ 1754 کے اندر سب سے پہلے بنگال کے بادشاہ سراج الدولہ نے انگریز سے مقابلہ کیا ہے 1754 کے اندر، اور اس والے مقابلے کے اندر سراج الدولہ کو کامیابی ملی، اور انگریز کو سخت جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انگریز نے اسی لڑائی، اسی شکست کی انتقام کے لیے 1757 میں یا 1758 میں مرشد آباد کے اندر دوبارہ سراج الدولہ کے فوج سے ٹکرائے،
اور سراج الدولہ کے خود ان کی سپہ سالار نے، ان کے خاص لوگوں نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، جس کے بنا پر سراج الدولہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ 1757 کی بات ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ تاریخ یاد ہے اور عام طور سے سننے میں آتا ہے 1857 کی۔ یہ 1857 کی جو انگریز سے شاملی کے میدان میں اور بالا کوٹ پر جو جنگ ہوئی ہے، یہ آخری جنگ ہے، یہ پہلا نہیں ہے۔ پہلا جنگ تو تقریباً 100 سال پہلے ہی مسلمانوں نے چھیڑ دیے تھے، اور یہ دھیرے دھیرے اس طریقے سے یہاں سے جنگ کی شروعات ہوئی، اور آخری جنگ جو ہے 1857 کی لڑی گئی ہے میدان میں اتر کر، اور یہاں سے برادران وطن پھر ساتھ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر تحریکات چلی، بائیکاٹ چلا، اور انگریزوں کے بائیکاٹ کرنا شروع کی۔ تحریک خلافت چلی، تحریک ریشمی رومال چلا، تحریک بالا کوٹ چلا، مختلف تحریکیں چلی، اور انگریز آخر میں آ کر پریشان ہو گئے۔ اب ہم ملک کے ہندوستان کے اندر ہم جو ہے یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے، حکومت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ملک کو 1947 کو یہاں کے رہنے والوں کے حوالے کیے، لیکن انگریزوں کا خاص پالیسی رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اور انہوں نے شروع دن سے یہی کیے، اور جاتے جاتے انہوں نے مختلف ایسے تنظیموں کی، ایسے شخصیات کی ذہن سازی کی، تنظیم کو بنیاد ڈال دیے انہوں نے، اور تنظیمی رہنماؤں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اختلاف انتشار کی بات ڈال دی، اور یہ اختلاف انتشار اس طریقے سے چلتا رہا جو آج ہمارے سامنے ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانے والے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے والے، ایک گاڑی میں سفر کرنے والے، ایک بستی میں مل جل کر رہنے والے، آج ہماری دلیں تقسیم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے آپس کے اندر اختلاف انتشار پڑ چکا ہے، ایک دوسرے کا سامنا کرنے کا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہوا ہے، یہ انگریزوں کا بیج ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آؤ تو لوگوں کے مختلف ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ بھی کوئی دین ہے کیا، یہ بھی کوئی شریعت ہے کیا؟ مسجد کے ممبر پر سے تو شریعت کی بات ہونی چاہیے۔ مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے، جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کی سب سے زیادہ قربانی رہی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دیے ہیں، اور ان مسلمانوں میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے علماء کرام ہیں۔ علماء کرام ہیں، اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، دین کا علم تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے باغ ڈور کو سنبھالا اور قربانیاں پیش کی، اپنی قربانی دی، اپنے بال بچوں کی قربانی دی، بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، ماں باپ سے جدا ہوئے، کیا کیا حالات نہیں آئے۔ جو حالات ہمارے اوپر آج آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 1857 کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں مسلمانوں پر کیسے حالات آئے تھے، 1857 کے بعد فرضی کوڈ قائم کیے گئے، اور جھوٹی مقدمہ کر کر کے اور غلط فیصلے کر کر کے پھانسی پر علماء کرام کو چڑھاتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں پیش کی تھی، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، پھر بھی یہ حال، یہ راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔
اگر آج ہم یہ قربانی پیش نہیں کریں گے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ جب ملک کے اندر آزادی نہیں ہوگی تو یہ مسجدیں، یہ ممبر، یہ محراب کچھ بھی امن و امان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو یہ علماء کرام نے قربانیاں پیش کیے ہیں۔ اب بظاہر طور پر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، انگریز کو ملک سے بھگانے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا، اقتدار حاصل کرنا تھا۔ تو ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا اور اپنے آپ کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں، آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کے سوانے پڑھیں، اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ نماز روزہ سے زیادہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے زیادہ آپ کو جنگی زندگی زیادہ مشغولیت والی ملے گی۔ بلکہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ پہلو رہتا ہی نہیں ہے اردو کتابوں کے اندر۔ اس میں تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، یہ سب کا بھرا ہوا ہے تذکرے سے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ تمام چیزوں کے تفصیلات ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو کتاب السیر کر کے غزوات کا بیان آتے ہیں، غزوات کا۔ کتاب السیر بخاری کے اندر جلد ثانی، بخاری کی جلد ثانی کتاب السیر سے شروع ہوتے، یعنی غزوات کا بیان، اللہ کے رسول کی جنگوں کا بیان۔ تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ذہن میں بیٹھانی چاہیے کہ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے دین کا یہ بھی ایک حصہ ہے اور اس کو بھی کرنا ضروری ہے، اور وقتاً فوقتاً اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں ہماری ذہن سے نکل جائے گی۔ جب تک اپنی تاریخ یاد نہ ہو، اپنی نسلوں کو، اپنے ماں باپ کی، اپنے نسلوں کی قربانی یاد نہ ہو، اپنے اسلاف کی قربانی یاد نہ ہو، وہ قوم مٹ جاتی ہے، اس قوم سب ہستے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر آج آپ دیکھیں جو لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں، آج جو یونیورسٹی اور کالجز کی جو نصاب کتاب تیار کی جا رہی ہے، ان کتابوں کے اندر بڑے شاطرانہ طور پر ان لوگوں کی، بزرگوں کی ان قربانیوں کو نکال رہے ہیں۔ جو لوگ پرانے پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے اچھے اچھے واقعات ہوتے تھے، قربانیاں کا تذکرہ ہوتا تھا، آزادی کا ایک مستقل باب ہوتا تھا، کس نے کیا قربانیاں پیش کیے ہیں وہ مختصر طور پر بچوں کے پڑھا کر ذہن سازی کیا جاتا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں نکال رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ پڑھے نہیں، ان کے ذہن میں نہیں رہے، دھیرے دھیرے ان کے ذہن سے ان کے اسلاف کی، ان کے اکابر کی، ان کے بڑوں کی، ان کے واقعات، قربانیاں نکل جائے۔ جب ان کے ذہن سے نکل جائیں گے آنے والی نسلوں کو کچھ خبر نہیں رہیں گی، پھر ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، جیسے ان کے ذہن میں ڈالیں گے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ آج ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ بات رکھو ہے 3 طلاق کا مسئلہ لو، UCC یونیفارم جو ہے سول کوڈ کا معاملہ لو، بیان کرو، سمجھاؤ تو ان کو دلچسپی نہیں رہتی، کیا بیان کر رہے ہیں سب، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بس ان کا ذہن محدود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنے سا ہے۔ اسلام نام ہے پوری زندگی گزارنے کا شریعت کے مطابق، پوری زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی، راتوں دن کی زندگی، سال کے 12 مہینے کی زندگی، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک شریعت کے مطابق گزارنے کا زندگی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔
ہر چیز کی ضرورت پڑے گی، خالی نماز روزہ نہیں، یہ تو مقصود بھی ذات ہے ہی، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، جماعت کرنے کے لیے مسجد بنانے کی ضرورت ہے، مسجد بنانے کے لیے مسجد کی دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، اس طریقے سے اور دیگر عبادتوں کے لیے ضرورت ہے۔ مسجد کیسے بنے گی، عبادتیں کیسے ہوگی؟ پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے کاروبار سے آئیں گے۔ تو مسلمانوں کا مارکیٹنگ کا نظام بھی مضبوط ہونی چاہیے، بازار کا نظام بھی مضبوط ہونی چاہیے، کاروبار بھی حلال طریقے پر ہو، مسلمانوں کا کاروبار بھی اچھا ہو، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر امن و امان پیدا کرنے کے لیے، سکون پیدا کرنے کے لیے اس کے انتظامات کی بھی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ایک بعد دیگرے آپ سوچتے جائیں، آپ کو مچتا جائے گا راستہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہے، تمام کی تمام چیزیں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے تو جیسے ہی آپ مدینہ پہنچے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ دو واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مسجد قباء کے پاس سے گزرے تو مسجد قباء کی بنیاد ڈالے، مسجد نبی کے پاس آ کر رکے، مسجد نبی کی بنیاد ڈالے۔ یہ تو کیے تھے، سیاسی امور سے کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیے کہ یہودی مدینہ اور قبائل مدینہ کے جو یہودی بستے تھے اور مختلف قبیلے تھے ان سے آپ نے معاہدہ کیے کہ جب تک امن نہیں رہے گا دیگر چیزیں کام انجام نہیں پا پائے گا۔ تو آپ نے معاہدہ کیا آپس میں مل کر کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اگر دشمن ہمارے پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر ان کے خلاف حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ یہ سیاست مدینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیے ہیں نبی بننے کے بعد۔ اگر یہ دین کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول نے نہ کیے ہوتے۔ آپ قرآن میں، حدیث میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، آپ کو ملیں گے ان تمام چیزوں کی فضیلت بھی ملیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الرابطو کل قائم فی اللیل، کہ سرحد پر پہرا دینے والا، سرحد کی نگرانی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ رات میں تہجد پڑھنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو جو ثواب ملے گا اپنے گھر پر مقام پہ رہ کر، ایک مسلمان سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے رات بھر قیام کر رہا ہے، ہتھیار ساتھ لے کر دشمن کا دیکھ رہا ہے، دشمن کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پورا ملک امن و امان کے ساتھ چین سکون کی نیند سے سو رہے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ عبادت کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دن میں وسعت پیدا کریں، مطالعے میں وسعت پیدا کریں، سوچ میں وسعت پیدا کریں۔ اور دینی اعتبار سے یہ ہے، دیکھیں اگر آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، اگر یہ ہمارے اکابرین، ہمارے شہداء جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر وہ معلوم ہوتا ان کو کہ یہ حالات آنے والے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کبھی وہ تیار نہیں ہوتے یہ قربانیاں دینے کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے آج ملک کے اندر یہ آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن تمام کا نقطہ نظر اسلامیات کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ دیکھو پست ہمت مت ہو دشمن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت پست مت کرو، پیر کو پیچھے مت لوٹاؤ، اپنے اندر کمزوری پیدا مت کرو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور حالات سے غم زدہ مت ہو، حالات سے غم زدہ مت ہو۔ ان کنتم تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم سر بلند رہو گے، تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری فتح ہوگی، شرط ایک ہے آپ ایمان والے بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے
پس منظر میں نازل ہوئے ہیں۔ جب صحابہ کرام کے گھوڑے مدینہ کی طرف رخ کر لیے تھے، یہ سن کر اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام کے دل میں بات آئی اب لڑ کر کیا فائدہ۔ تو صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان اگر ہے تو تم جو ہے کامیاب رہو گے، دشمن شکست کھائیں گے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واعوذ باللہ رب العالمین۔